ہے سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری جو مائیں ہیں امہات المؤمنین، ان کی بیویاں ہماری مائیں، وہ ازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں امہات المؤمنین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، ہو سکتا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دے تو اللہ تم سب کو ریپلیس کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی کو جو ریپلیس کرے گا نا ان سے، ان کی اچھی کوالٹیز کی ایک لسٹ بنائی، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا، پہلے سے جن کی شادی ہوئی ہوگی اور پہلے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوگی۔ مفسرون نے اس کی طرف اشارہ کر کے ابن عاشور نے، آلوسی نے اور انہیں کہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کی پہلے شادی ہوئی ہوئی ہے ان کو زیادہ عزت دی، جو پہلے سے ڈیورس تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ عزت دی۔ میری تمہاری مجال کیا کہ جس کو اللہ نے زیادہ عزت دے دی اپنے قرآن میں، اس کو ہم کہیں کہ یہ ہمارے خاندان کی بےزتی ہے۔ اگر کوئی ڈیورسڈ ہے کلچر میں اس کو they call it the scarlet letter in America, like it's کہ یہ ایک ناک کٹ گئی گھرانے میں، اور پھر یہاں تک تو ایسے جیسے آج کل تو کرونا وائرس کا ایک انفیکشن ہے نا ہمارے کلچر میں، کوئی کسی طلاق شدہ کسی فیملی میں طلاق شدہ لڑکی ہو نا تو وہ فیملی انفیکشن ہے، ان میں نہ شادی کرا دینا، کہیں طلاق کا مرض ان کو بھی لگ جائے، ان کو بھی لگ جائے، غیر شادی شدہ سے دور رکھو ان لڑکیوں کو، دور رکھو، طلاق وائرس لگ جائے گا اس کو۔ It's so absurd، مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمارا دین اتنا انٹلیکچوئل ہے، ہمارا دین اتنا فلسافیکل ہے، اتنا لاجیکل ہے، اور یعنی اس دین میں جتنا ایمفیسس اس نے عقل پہ، سوچ پہ اور انصاف پہ دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا، اور اس دین کے ماننے والوں سے یہ باتیں جو منہ سے نکلتی ہیں میں حیرت میں رہ جاتا ہوں، کتنا پیچھے چھوڑ گئے ہم قرآن کو۔